میرے اور عارفہ کے نکاح سے ایک دن پہلے سردی اور دھند بہت تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد ہم سب گھر والے امی ابو کے کمرے میں ہیٹر لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ علی نے پہلے تحریم کو مہندی لگائی۔ اس وقت وہ حریم کو مہندی لگا رہی تھی۔ امی ابو اور نانی کشمیری چائے کے مزے لوٹ رہے تھے۔ میں اپنی سوچوں میں گمسم بیٹھا ہوا تھا۔ گھر کے بیرونی دروازے کو کسی نے زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ ابو نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا۔ میں جلدی سے باہر کی طرف بھاگا۔ دروازہ کھولا تو سامنے کلثوم باجی کھڑی تھی۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ تھی۔ انہیں اور عارفہ نے میرا گھر برباد کر دیا محروز۔ کلثوم باجی نے مجھے کندھے پر دھکا مارتے ہوئے کہا اور خود امی ابو کے کمرے کی طرف چل دی۔ میں نے دائیں دروازے کی کنڈی لگائی اور ان کے پیچھے ہو گیا۔ چاچا جی مجھے برباد ہونے سے بچا لیں، ابو تو میری بات سن نہیں رہے۔ کلثوم باجی ابو کے سامنے ہاتھ جوڑ کر مناجات کر رہی تھی۔ ابو نے کلثوم باجی کو اپنے قدموں سے اٹھا کر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، ابو نے بڑی شفقت سے پوچھا۔ چاچا جی میرے سسرال والوں نے کہا ہے کہ اگر عارفہ اور محروز کا نکاح ہو گیا تو وہ مجھے طلاق دے دیں گے۔ میرے امی ابو کہنے لگے طلاق ہونے ہی دو، اس روز روز کی بک بک سے تو جان چھوڑے گی۔ میں طلاق نہیں چاہتی، انہوں نے مجھ سے میرے بچے بھی چھین لیے۔ چاچا جی آپ کو اللہ کا واسطہ میرا گھر برباد ہونے سے بچا لیں، مگر یہ رشتہ تو تنویر نے خود توڑا تھا، ابو نے تشویش کے عالم میں کہا۔ کلثوم باجی دانہ پیستے ہوئے کہنے لگی، اب بھی تنویر کو ہی موت پڑی ہے کہتا ہے۔ عارفہ میری بچپن کی منگیتا ہے، وہ کیسے محروز کی بیوی بن سکتی ہے؟ چاچا جی کچھ کرے نہ، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ شبیر کیا کہتا ہے؟ امی نے جلدی سے پوچھا۔ اس نے کیا کہنا ہے؟ وہ بھی اپنے گھر والوں کی زبان بول رہا ہے۔ کہتا ہے عارفہ ہماری ہے، یہ ہماری عزت کا سوال ہے۔ جو عزت تھی اسے تو گھر سے نکال دیا، آپ کس عزت کی بات کرتے ہیں؟ نانی نے افسردگی میں کہا۔ ابو نے مشاورتی نگاہ نانی کی طرف ڈالی۔ نانی نے ابو کو گردن ہلا کر تشریح دی اور کہنے لگے، بیٹا تم سب اپنے کمرے میں جاؤ۔ میری بہنیں اور علی وہاں سے چلی گئی۔ ادھر میرے پاس آؤ، نانی نے کلثوم باجی کو بڑی محبت کے ساتھ اپنی طرف بڑھایا۔ کلثوم باجی ابو کے سامنے سے اٹھ کر نانی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ نانی نے اسے پیار کیا، پھر بولے، تمہارا گھر برباد نہیں ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے، بس جو میں پوچھوں اس کا سچ سچ جواب دینا۔ کلثوم باجی نے گردن کو اسباب میں ہلایا تھا۔ یہ تنویر کیسا لڑکا ہے؟ نانی نے کلثوم باجی سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، کلثوم باجی نے حیران ہو کر بتایا۔ کوئی نہیں، نانی نے فوراً اگلا سوال کر دیا۔ ہے تو کوئی نہیں، بس تمباکو والے پان کھاتا ہے، کچھ اور تو کوئی برائی نہیں ہے۔ ہر یاد آیا چھٹی والے دن چھت پر گڈی بھی اڑاتا ہے۔ دوال بندی والا گھر کس کے نام ہے؟ نانی نے اگلی بات پوچھ لی۔ فاضو جی کے، تنویر کے نام پر بھی کچھ ہے۔ نانی کچھ سوچتے ہوئے بولے، ہاں دونوں بھائیوں نے چائنا اسکیم میں 5 مرغے کے پلیٹ خرید رکھے ہیں، کلثوم باجی نے فخر سے بتایا۔ نانی کچھ سوچنے لگی تھی۔ ہم سب نانی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کلثوم باجی کی آواز نے خاموشی کے سلسلے کو توڑا تھا۔ بی بی جی سب سے بڑی خامی تو میں بتانا بھول ہی گئی۔ ہم سب کی توجہ فوراً ہی کلثوم باجی کی طرف گئی۔ کلثوم باجی بڑی فکر مندی سے بتانے لگی، بی بی جی تنویر لائی لڑ بہت ہے۔ امی ابو تو کلثوم باجی کی بیوقوفی پر ہنس پڑے۔ میں بھی ہلکا سا مسکرایا تھا، مگر نانی سنجیدہ ہی رہے۔ چلو اٹھو، نانی اپنی جگہ سے اٹھ پڑے۔ امی نے حیرانی سے پوچھا، تمہارے جیٹ کے گھر؟ نانی امی ابو اور کلثوم باجی کو لے کر تایا کے گھر چلی گئی۔ میں بیرونی دروازہ بند کرنے کے بعد صحن سے اپنے کمرے میں جانے لگا تھا کہ علی میری بہنوں کے کمرے سے نکل کر سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تھے۔ میں نے کہا تھا نا، علی فادانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ کیا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ آدھا کام ہو گیا ہے، علی یہ اطلاع دے کر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ میں پہلے ہی پریشان تھا، اوپر سے علی کے جملے نے مجھے اور پریشان کر دیا۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ رات دیر امی ابو اور نانی واپس لوٹے تھے۔ امی ابو تو آتے ہی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے نانی سے پوچھنا چاہا کہ تایا کے گھر پر کیا بات ہوئی ہے، تو نانی نے صرف اتنا کہا، ابھی سو جاؤ، صبح بتاؤں گی۔ نانی یہ بول کر حریم اور تحریم کے کمرے میں چلی گئی۔ نیند کس کافر کو آ رہی تھی؟ وہ رات میں نے آنکھوں میں کاٹی۔ آج سوچتا ہوں کہ اس رات مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی تھی۔ ثانیہ کی شادی ہونے والی تھی اور بسمہ کا نکاح ہو چکا تھا۔ عارفہ سے میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔
وہی تو ہونے جا رہا تھا، میں پھر بھی پریشان تھا۔ دل کی ادلی بدلی اس وقت بھی میری سمجھ سے باہر تھی، اور آج بھی یہ ماما ہی ہے۔ اگلی صبح ابو سویرے تایا جی کے گھر چلے گئے تھے۔ امی ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ میں نے یہ دیکھا تو پھر سے اپنے کمرے میں رضائی وہ 2 چشمی لے کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد نانی میرے کمرے میں آئے۔ اب تک سو رہے ہو محروز بیٹا؟ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نانی میرے پاس میرے بستر پر بیٹھ گئی اور میرے گال پر پیار کرتے ہوئے کہنے لگے، محروز دنیا تو آسمانوں پر بنتی ہے، تو میرا بچہ دل چھوٹا مت کر، میں سمجھا نہیں۔ آج عارفہ کے ساتھ تمہاری جگہ تنویر کا نکاح ہے۔ میرے ایک لمحے میں ہی جیتے جاگتے انسان کی جگہ برف کا پتلا بن گیا۔ یہ سچ ہے کہ میں عارفہ سے نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ مجھے یہ بات سن کر شدید صدمہ ہوا تھا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ خوشی اور غم کو ماپنے کا آج تک کوئی پیمانہ نہیں بنا ہے۔ اگر ہوتا تو یہ غم بھی اتنا ہی بڑا تھا جتنا ثانیہ کی منگنی یا پھر بسمہ کے نکاح کے وقت مجھے ملا تھا۔ نملہ کی دوڑ مسیر تک اور میری دوڑ چھت تک۔ میں نے رضائی ایک طرف پھینکی اور چھت پر چلا گیا۔ اس دن کافی دنوں بعد سورج صاحب ڈیوٹی پر آئے تھے۔ بڑی پیاری دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ میں ٹوٹی ہوئی کرسی پر منہ بنا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے کندھے پر کسی کا ہاتھ آیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو نبیل کھڑا تھا۔ نبیل نے خود ہی مجھے کرسی سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ بی بی جی نے مجھے سب بتا دیا ہے، نبیل نے مجھے تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ میری آنکھوں میں نمی تھی جو آنسوؤں میں ڈلنا چاہتی تھی، اور آنسو آنکھوں کی جیل سے رہائی چاہتے تھے۔ نبیل نے میرے مکڑے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، رونا مت، مرد روتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ آنسو تو میں نے روک لیے، مگر دل کی بات زبان پر آئی گئی۔ مرد کے سینے میں بھی دل ہوتا ہے، اسے بھی چوٹ لگتی ہے، چوٹ لگے تو آنسو نکل ہی آتی ہے۔ اچھا ہوا عارفہ سے تمہاری جان چھوٹ گئی، تم کون سا اس سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ ثانیہ بسمہ کے بعد مجھے عارفہ سے بھی محبت ہو گئی تھی۔ بھائی ناشتہ علی ہاتھوں نے تلے اٹھائے ہم دونوں کے پیچھے کھڑی تھی۔ تم کب آئی؟ نبیل نے علی سے پوچھا۔ جب آپ نے کہا تھا۔ بی بی جی نے مجھے سب بتا دیا ہے، علی نے ناشتے والی ٹرے میز پر رکھتے ہوئے جواب دیا، اور مزید کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ جمعہ کی رات کو میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا سوچ رہا تھا۔ آج عارفہ بھی تنویر کی ہو گئی، اور میں۔ نانی میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے آنکھیں موڑ لی۔ خالی آنکھیں بند کرنے سے نیند نہیں آتی محروز بیٹا۔ نانی نے کرسی کو میرے پلنگ کی طرف نسیٹتے ہوا کہا تھا۔ نانی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تم دیکھنا میں تمہارے لیے جان سی دلہن لاؤں گی۔ اس سے ملتی جلتی لائنز میں 2 دفعہ پہلے بھی نانی کے منہ سے سن چکا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر نانی کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ نانی کا دایاں ہاتھ میرے گال پر تھا۔ میں نے مایوسی سے جواب دیا، ایسا اچھا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ نانی سوچ میں پڑ گئی۔ نانی کے پاس میرے سوال کا جواب نہیں تھا، یا انہوں نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگے۔ میں نے انہیں ہاتھ سے پکڑ لیا، وہ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر ہم دونوں نے خاموشی رہی۔ پھر نانی خود ہی مجھے تفصیل بتانے لگے۔ یہ میرا فیصلہ تھا، تمہارا گھر بسانے کے لیے میں کلثوم کا گھر اجاڑ نہیں سکتی تھی۔ اگر عارفہ اور تنویر کا نکاح نہ کرواتی تو شبیر کلثوم کو طلاق دے دیتا۔ نانی نے توقف کیا تو میں جلدی سے بول پڑا، اب کیا گارنٹی ہے کہ شبیر کلثوم باجی کو اور تنویر عارفہ کو طلاق نہیں دے گا؟ نانی کے ہونٹوں پر سنجیدہ مسکراہٹ ہو گئی اور وہ کہنے لگے، اب تو وہ دونوں بھائی طلاق کا لفظ بھی اپنی زبان پر لانے سے پہلے 1000 بار سوچیں گے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے نانی کو دیکھا۔ شبیر اور تنویر کے پلاٹ حق مہر میں لکھوائے ہیں۔ میں نے کس کے حق مہر میں؟ میں نے گجرت میں پوچھا۔ شبیر کا پلاٹ کلثوم کے حق مہر میں اور تنویر کا عارفہ کے پلاٹ حق مہر میں لکھوانے سے خوشی تھوڑی ملتی ہے۔ لڑ لگ مرد ہی بیوی کے پیچھے لگتے ہیں، اور ایسے مردوں پر ہی تو بیویاں حکومت کرتی ہے۔ نانی کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی۔ میں بھی ابل پڑا۔ میں بھی تو لائی لگی ہوں۔ آپ نے بچپن سے میرے دماغ میں یہ بات ڈالی تھی کہ ثانیہ اور تمہاری جوڑی بڑی اچھی لگے گی۔ میں ثانیہ سے محبت کرنے لگا۔ پھر آپ نے کہا میں نے تمہارے لیے ایک بہت ہی پیاری لڑکی ڈھونڈ رکھی ہے۔ اپنی بسمہ اور میں بے وقوف بسمہ پر دیوانہ ہو گیا۔ بسمہ کے نکاح کے بعد آپ نے مجھے دلاسا دیتے ہوئے بتایا عارفہ بھی بہت اچھی لڑکی ہے اور وہ تم سے محبت بھی کرتی ہے۔ آپ کے منہ سے یہ سن کر میں عارفہ کو بھی چاہنے لگا تھا۔ اب آپ عارفہ کا نکاح تنویر سے کروانے کے بعد مجھے پھر سے نئی امید دلا رہی ہیں۔ تم دیکھنا میں تمہارے لیے جان سی دلہن لاؤں گی۔ بس نانی بس، اب مجھے آپ کی کسی بات پر یقین نہیں ہے۔ میں نے جذباتی ہو کر نانی سے بدتمیزی کر دی اور خود غصے سے اٹھ کر پھر سے چھت پر چلا گیا۔
نانی کے گھٹنوں میں درد رہتا تھا اور